الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے ہم جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا صحیح بندہ اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے. آج 7 صفر ہے اور یہ مہینہ بھی اپنی برکتیں رکھتا ہے، اپنی رحمتیں رکھتا ہے. تو اس حوالے سے سورہ المؤمنون کے چند آیات جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے حضور کا اخلاق بھی فرمایا ہے، وہ چند آیات آپ کے سامنے اس کا ترجمہ اور تشریح بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ویسے تو پورے کا پورا قرآن پاک ہر آیت میں، ہر رکوع میں کوئی علیحدہ سبق ہے، ہدایت کا رستہ موجود ہے. جس کو بھی جہاں سے بھی قرآن پاک کو کھولیں وہاں سے ہمیں ہدایت ملتی ہے اور قرآن پاک کا نور نصیب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ 10 آیات ایمان والوں کی نشانیاں بیان کی ہیں اور قرآن پاک میں کئی ایسے مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی، متقین کی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، ایمان والے دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گئے. ایمان والے دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گئے. یہ قد حرف تحقیق ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں ویسے شک کوئی نہیں ہے، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ قسم بھی اٹھاتے ہیں اور کئی دفعہ ایسے حروف کا ذکر آتا ہے جس میں ایک قسمیہ بیان اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے دونوں جہانوں میں. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون سے ایمان والے؟ اللہ تعالیٰ پہلی نشانی بیان فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ایمان والوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. خشوع ہوتا ہے، خضوع ہوتا ہے، کیفیات ہوتی ہیں، اس کے ساتھ وہ نماز ادا کرتے ہیں. کوئی ریاکاری، دکھاوا ان کی نماز میں شامل نہیں ہوتا. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھا کرو جس طرح مجھے نماز پڑھتا دیکھو. بندہ اس طرح پڑھ لینا تو بندے کو وہ ایمانی حلاوت محسوس ہوتی ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا صلوا کما اصلی، جس طرح میں پڑھتا ہوں اس طرح پڑھو، وہ مشکل، وہ نبی کی نماز ہے. تو حضور نے کرم فرمایا، مہربانی فرمائی، فرمایا اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا دیکھو. اگر اس طرح ہوتا کہ جس طرح حضور پڑھتے ہیں تو وہ کام تو کوئی امت ہی نہیں کر سکتا نا. وہ کیفیات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو نماز ادا فرما رہے ہیں تو آپ نے ایک قدم آگے کیا کہ پیچھے، پھر قدم پیچھے کر لیا. صحابہ کرام دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نماز میں ایک قدم آگے کیا ہے پھر پیچھے فرما لیا ہے. تو نماز ختم ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ آپ نے اپنے قدم آگے کیا پھر پیچھے فرما لیا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا نماز میں ایک قدم آگے ہوا تو میں جنت میں چلا گیا. حضور کا ایک قدم اٹھائیں تو جنت میں چلے ہیں جی. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. فرمایا قدم تو میں نے وہاں انگور کے خوشے دیکھے تو میرا جی چاہا کہ میں کچھ خوشے اپنی غلاموں کے لیے لے آؤں. ہیں حالت نماز میں. اب یہ کیفیت تو نہیں نا، کئی ایسے لوگ بنے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے اور عرش پہ بیٹھے ہوئے. استغفر اللہ. یہ نبی کی شان ہے، یہ اللہ کے رسولوں کا مقام ہے. تو فرمایا میرا جی چاہا میں اپنے غلاموں کے لیے لے جاؤں.
پھر میں نے بہتر سمجھا کہ میرے غلام جنت میں آئیں گے پھر کھائیں گے، کیونکہ اگر اس وقت انہوں نے لے لیا تو وہ اتنا خوش ذائقہ ہے کہ اس کے مزے میں کھو جائیں گے۔ تو یہ انگور جو ہے یہ بھی جنتی پھل ہے، اسے بھی کھانا چاہیے۔ تو فرمایا کہ وہ اپنی نماز میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں، اپنی نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، پوری دل جمی کے ساتھ۔ یہ جو ہم تکبیر تحریمہ پڑھتے ہیں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میرا رابطہ ساری مخلوق سے کٹ گیا ہے اور تیری ذات کے ساتھ جڑ گیا ہے، اور جب بندے کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو سارے رابطے ختم ہو جانے چاہیے۔ وہی چیز خشوع و خضوع ہوتی ہے کہ بندے کا رابطہ مخلوق سے کٹ کے خالق کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ایسے ایمان والے فلاح پا گئے کہ جو اپنی نماز میں خشیت پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں۔ آج یہی کہ انسان اتنا بے خوف ہو گیا ہے کہ وہ موت کو دیکھ کے بھی نہیں ڈرتا، بڑا زلزلہ بھی آ رہے نہیں ڈرتا، لیکن جو ڈرنے والے ہیں ان کی نماز رہ جائے تو وہ روتے رہتے ہیں۔ تو اتنے بے خوف نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ رسی کو ڈھیلا چھوڑتے ہیں۔ اتنے غافل نہ ہو جائیں چلو یار نہیں پڑھی تو خیر ہے کوئی بات نہیں، یہ وقت گزرتا جاتا ہے۔ تو فرمایا خشوع و خضوع۔ حضور نے سے حدیث جبرائیل ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ نیکی کیا ہے، احسان کیا ہے، مال احسان ہو؟ تو حضور نے فرمایا نیکی یہ ہے کہ تو رب کی عبادت اس طرح کرے کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اس طرح اللہ کی عبادت کرے کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن لَمْ تَكُن، اگر یہ کیفیت تم میں پیدا نہیں ہوتی کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی تو پھر یہ گمان رکھ ہوا یراکا، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ بھی کیفیت بہت بڑی ہے کہ جب بندہ کوئی نیک کام کرے، نماز پڑھے، کوئی بھی عمل کرے تو اس کے ذہن میں خیال ہو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کیفیت سے بھی انسان کو خشیت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، خضوع و خشوع پیدا ہوتا ہے۔ تو ذکر وہی ہوتا ہے، اب آپ کا یہاں بیٹھنا وہی اچھا ہے جو اس کی رضا کے لیے ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے تھوڑی بیٹھے ہیں۔ تو فرمایا اور نہ یہ کو اللہ پاک پر احسان کر رہے ہیں، یہ تو آپ اس پروردگار کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے کے لیے ہیں کہ یا اللہ مالک تو ہی ہے، خالق تو ہی ہے، رازق تو ہی ہے۔ تو فرمایا پہلی ایمان والوں کی نشانی، جو کامیاب ایمان والے ہیں، جو کامیاب ایمان والے ان کی پہلی نشانی ہے نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ حضور جب نماز پڑھاتے تو ایک دفعہ حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے خشوع کو بھی دیکھتا ہوں اور میں تمہارے خضوع کو بھی دیکھتا ہوں، یعنی یہ خشوع و خضوع جو ہے یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ حضور نے فرمایا میں وہ بھی دیکھ لیتا ہوں جو تمہارے اندر پیدا ہوتی ہے، اور خشوع کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، یہ میں تمہارے دلوں کی کیفیت کو بھی دیکھ لیتا ہوں۔ حالانکہ حضور آگے کھڑے ہیں، یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اس طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، جس طرح میں منازل آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں کہ تم میرے پیچھے کیا کرتے۔ تو فرمایا کہ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ حضور کے ایک محدث تھے، ان کے ایک شاگرد نے پوچھا کہ حضور آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں، آپ کی خشیت کا کیا مقام ہے؟ ہر بندہ نماز پڑھنے کا ایک ذوق ہے، میں علیحدہ ذوق سے پڑھتا ہوں، آپ علیحدہ، کوئی اتنا گہری خشیت کے ساتھ پڑھتا ہے اسے علیحدہ لطف آتا ہے، کہیں آتے ہیں بس نماز میں اپنا کاروباری کرتے رہتے ہیں، کوئی اس کیفیت میں پڑھ جاتے ہیں، اور کہیں ایسے دیوانے ہوتے ہیں ہوش ہی نہیں ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں اس طرح اللہ کے بندے موجود ہیں۔ تو انہوں نے کہا حضور آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس طرح پڑھتا ہوں کہ گویا کہ میرے سامنے خانہ کعبہ ہے، میری دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف دوزخ، اوپر موت ہے، اوپر موت ہے، یہ 5 تصور پیدا ہوتے ہیں، پھر میں کہتا ہوں اللہ اکبر۔ جب یہ 5 تصورات میرے ذہن میں آ جاتے ہیں تو پھر میں اللہ تعالیٰ کی نماز کا آغاز کرتا ہوں۔ تو فرمایا اپنی نمازوں میں خشیت، نماز 750 مرتبہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم ارشاد فرمایا۔
اقیم الصلاۃ، نماز پڑھا کرو، بلکہ حضور نے اپنی آخری جو وصیت فرمائی نماز پنجگانہ کا اہتمام رکھنا۔ 5 وقت اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والوں کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ فضول باتوں سے بچتے ہیں، لغو باتوں سے بچتے ہیں۔ حضور نے فرمایا من حسن الاسلام ترکہ لا یعنی، کہ اسلام کا حسن یہ ہے کہ بندہ مومن فضول کاموں سے بچتا ہے، ایسے کام جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، ایسا کام جو آپ کو کچھ دے نہیں سکتا، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، تو ایسے کام میں پڑ جانا، نہ آپ کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں نہ آپ سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے، تو بندہ مومن ایسے کاموں سے بچتا ہے، بندہ مومن ایسے کاموں سے بچتا ہے، فضول کاموں سے بچتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں نہ کام نہ کاج، رات کو 1 بجے تک بازار بیٹھے رہتے ہیں، نہ کوئی شے لینی ہے نہ کوئی دینی ہے، اور اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ وقت کو ضائع نہ کیا کریں۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے وقت کو غنیمت سمجھا کرو، کیونکہ یہ وقت گزر جاتا ہے، لمحات گزر جاتے ہیں، تو فضول کاموں میں نہ گزارو، بلکہ کوئی ایسا کام کر لو تمہارا جائز دنیا کا کام ہو جائے یا جائز دین کا کام ہو جائے، اس میں کوتاہی نہ کرو۔ تو ایمان والوں کی دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے وقت کو فضول کاموں میں جو ہے وہ گزارتے نہیں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا من حسن الاسلام ترکہ لا یعنی ہے کہ اسلام کا حسن یہ ہے کہ بندہ مومن لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اسے پتہ ہے مجھے اس چیز کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ کام نہیں کرتا، ہمیشہ وہ کام کرتا ہے جس سے خدا راضی ہو جاتا ہے، جس سے اس کا رسول راضی ہو جاتا ہے، جس سے اس کے معاملات میں سدھار پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں جو ہے وہ اس چیز کو دیکھیں، اپنے روزمرہ کے معاملات کو، کہ آج میں نے کون سا ایسا کام کیا جس سے میری دینی فائدہ ہوا، دنیاوی فائدہ ہوا، روزانہ کی بیس پر جب آپ اس طرح چلتے ہیں، غیر قومی اسی وجہ سے آگے نکل گئے کہ انہوں نے وقت کا خیال رکھا، وقت کی قدر کی۔ لیکن ہم جو ہیں وہ اپنے معاملات میں سستی کر جاتے ہیں، اور ایسے معاملات میں پڑ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے دن گزرا، شام ہوئی، رات گئی، اسی طرح گزر جاتے ہیں۔ وقت آہستہ آہستہ اس کی چکی جو ہے وہ بندے کو اس دانے کی طرح پیستی چلی جاتی ہے، تو اس کی قدر کیا کریں۔ فرمایا بندہ مومن کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا۔ میں مولانا روم کی ایک حکایت پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو سنائی، لیکن یہ بار بار ذکر کرنے سے بندے کو فائدہ ہوتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مصر میں ایک وقت تھا کہ جب یہ رواج تھا کہ مصر کے ساحل پر جو بھی کوئی بندہ سال کے پہلے دن بحری جہاز سے اترتا وہ اسے اپنا بادشاہ بنا لیتے تھے 1 سال کے لیے، اور 1 سال کے بعد اسی بادشاہ کو وہ سنگلوں میں جکڑ کر وہ دریا میں پھینک دیتے تھے، اسے جنگلوں میں پھینک دیتے تھے، بھیڑیے کھا جاتے، شیر کھا جاتے۔ 1 سال کے لیے وہ ووٹوں شوٹوں کا چکر نہیں ہوگا، تو وہ سال کے لیے بادشاہ بنا رہتا۔ 1 سال ایسا ہوا کہ ایک تاجر بحری جہاز سے ان کے ساحل پر اترا، تو انہوں نے اسے اپنا بادشاہ بنایا۔ اس نے کہا میں تو پردیسی ہوں، میں نے تو اگلی منزل پر جانا ہے، میں تمہارا بادشاہ کیسے بن سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہماری ریت ہے، ہمارا رواج ہے، اور ہمارا یہ سسٹم ہے کہ ہم 1 سال کے لیے اس بندے کو بادشاہ بناتے ہیں کہ جو ساحل سمندر پر جہاز سے پہلے اترتا ہے، تو پہلا بندہ ہے جو اترا ہے، سال کے لیے تو ہمارا بادشاہ ہے۔ اس نے کہا پھر سال کے بعد کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا سال کے بعد اسے جنگلوں میں پھینک دیتے ہیں باندھ کر، اب کرسی تو کوئی نہ چھوڑتا، تو باندھ کر اسے لے کے جاتے ہیں، اسے بھیڑیے کھا جاتے ہیں، اسے شیر کھا جاتے ہیں، پھر نیا بادشاہ میں لے آتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن 1 سال کے لیے اپنے بادشاہ کی بات کو مانتے ہو؟ اس نے کہا جو کہتا ہے مانتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا بادشاہ ہے، 1 سال کے لیے اسے چنتے ہیں۔ جب وہ پہلے دن تخت پر بیٹھا تو اس نے کہا کہ تم اپنے بادشاہ کو سال کے بعد کہاں پھینکتے ہو؟ اس نے کہا فلاں جنگل میں۔ اس نے کہا مجھے وہاں لے چلو، اسے لے گئے۔ بادشاہ کا حکم ہے، ابھی وہ بادشاہ ہے، ہمارے تو بادشاہ ہے نا، جب بادشاہی چلی جاتی ہے تو پھر احساس ہوتا ہے، جب ہوتے ہیں پھر احساس نہیں ہوتا۔ اس نے دیکھا، اس نے وزیروں، مشیروں کو، درباریوں کو، مزدوروں کو، اس نے کہا اس جنگل کو منگل بنا دو، یہاں محل بناؤ، درخت لگاؤ، پودے لگاؤ، پھل لگاؤ،
یہاں رستوں کا جال بچھا دو، خوبصورت کر کے بنا دو۔ اس نے سال بھر کے لیے مزدوروں کو وہیں لگائے رکھا اور معاملہ چلتے رہے۔ جب سال گزر گیا نا تو وہ سال کے آخری دن سنگل پکڑے ہوئے، رسیاں پکڑی ہوئیں، وہ سارے بادشاہ کو لینے کے لیے آ گئے۔ تو بادشاہ مسکرا پڑا، اس نے کہا کہ اس سنگل کیوں لائے ہو، یہ رسیاں کیوں لائے ہو؟ اس نے کہا کہ ظاہر کرسی کو ہر کوئی چھوڑتا ہے، جو بادشاہ بن جائے وہ تو کرسی کو نہیں چھوڑتا، وہ تو چمٹا رہتا ہے، اس لیے بادشاہوں کو باندھ کر لے کر جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ رسیاں نیچے پھینک دو، یہ سنگل نیچے پھینک دو، جہاں تم نے مجھے پھینکنا تھا میں نے اس گھر کو تیار کر لیا، میں نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا، میں اپنے سال کو ضائع نہیں کیا۔ اب وہ جنگل نہیں رہا بلکہ وہاں منگل بنا دیا گیا ہے، وہاں جانے کو جی چاہتا ہے، وہاں جانے کو جی چاہتا ہے۔ فرمایا کسی جنگل کی ضرورت نہیں، کسی رسی کی ضرورت نہیں، میں وہاں جانے کے لیے خوشی خوشی تیار ہوں۔ مولانا روم فرماتے ہیں انسان اس تاجر کی طرح زندگی گزارا ہو جس نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا، جہاں اس نے پہنچنا تھا اس نے پہلے دن سے اس کی تیاری شروع کر دی۔ پہلے تھا وہ بادشاہ، وہ بھی انسان تھا، وہ بھی اپنی زندگی کو عیش و عشرت میں اور فضول کاموں میں وقت کا ضیاع کر دیتا، لیکن اس نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا، اس نے اپنے لمحات کو ضائع نہیں کیا۔ اور پھر کیا ہوا، روزانہ کی بیس پر، روزانہ کے طور پر اس نے اس گھر کو تیار کر لیا۔ فرمایا اس طرح انسان زندگی گزارو کہ وقت فضول کاموں میں نہ گزارو، جو تمہاری منزل ہے اسے خوبصورت بنا دو، وہاں جانے کو جی چاہے، وہاں جانے کو جی چاہے۔ تو فرمایا وہ انسان، وہ تاجر، اس نے اپنی آخری منزل کو خوبصورت بنا دیا۔ فرمایا تو مولانا روم یہاں قبر کا جو ہے وہ حساب لگاتے ہیں کہ پہنچنا تو وہاں ہے، تو جب تم نے قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا ہے، نمازیں پڑھ کے، رب کو راضی کر کے، خوش کر کے، تو پھر قبر ڈر نہیں ہوتا، قبر گھبرانے کی جگہ نہیں رہتی، بلکہ وہاں دوڑ کے بندہ جاتا ہے، جس طرح حضرت بلال دوڑ کر وہاں جانے کو چاہ رہے تھے۔ جب آپ کا آخری وقت آیا، آخری وقت آیا تو آپ کی زوجہ محترمہ انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے گھر کا کوئی فرد ہے، گھر کا باپ ہے، شوہر ہے، ماں ہے، جب دنیا سے جانے لگے تو دل افسردہ ہوتا ہے، موت گھر کو ویران کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ آپ کیوں روتی ہیں؟ نے کہ آپ میرے زوج مکرم ہیں اور آپ جا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے میں نے میری آنکھوں سے آنسو آ گئے ہیں غم کی وجہ سے۔ واہ حزنا کا وہ ترانہ الاپ رہی تھی۔ تو حضرت بلال حبشی نے نا اپنی قوت کو جمع کیا، بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اپنی قوت کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میں نے اپنے وقت کو ضائع کیا ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کی تابعداری نہیں کی ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے؟ نہیں۔ فرمایا مجھے فخر ہے اپنی زندگی پر، مجھے فخر ہے اپنی زندگی پر کہ میں تو اس وقت یہ کلمہ بھی نہیں پڑھتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، جب میں حضور کے چہرہ انور کو نہیں دیکھ لیتا تھا۔ میری صبح و شام، جینا مرنا، دن اور رات اللہ کے نبی کے ساتھ گزرا ہے، میرے لیے قبر کوئی پریشانی نہیں۔ بلکہ تم یہ جملہ کہو واہ تربا، کتنا خوشی کا وقت ہے کہ ایک غلام اپنے آقا سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، اور جس مزدور کا مالک اس سے راضی ہو تو مزدور اس مالک کے پاس جانے سے ڈرتا نہیں، کیونکہ اس نے مزدوری پوری کی، اس نے امانت داری سے پوری کی ہے۔ اور جو چور ہوتے ہیں، جو ٹھگا لگاتے ہیں، وہ مالک کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتے ہیں کہ کیا کہے گا، کیا نہیں کہے گا۔ تو فرمایا اے زوج مکرم، میں نے اپنی زندگی کو ضائع نہیں کیا، مجھے اپنی زندگی پر فخر ہے۔ میرے لیے قبر کا ایک کنواں یا ایک گھڑا نہیں ہے، میرے لیے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو فرمایا حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ جب رب کا حکم کا انتظار کرتا ہے تو کہتا ہے میں جلدی جاؤں تاکہ میری ملاقات میرے نبی کے ساتھ ہو جائے۔ تو جنہوں نے ٹھگی لگائی ہوتی ہے، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ جانے سے گھبراتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ مالک نے پوچھ لیا میں نے تمہیں 60 سال دیے، 70 سال دیے، 80 سال دیے،
کیسے گزار دیا تم نے؟ اگر اس نے پوچھ لیا تو میرے پاس کیا جواب ہے، میں کیا کہوں گا؟ حضرت عثمان حرب آبادی، یہ بڑے مشہور بزرگ ہندوستان میں، عاجزی بھی ہوتی ہے نا بندوں میں، تو یہ سبزی بیچا کرتے تھے، تو کوئی کھوٹے سکے دے دیتا تو پھر بھی سبزی دے دیتے، وہ کھرے دیتا پھر بھی دے دیتے تھے۔ تو کسی نے کہا حضور آپ کیوں اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، کو کھرا دے تو پھر تو اسے سبزی صحیح دے دے، کھوٹے بھی دیتا آپ اسے بھی دے دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بھی میرا ہیلا ہے، پھر جب میں قبر میں جاؤں گا تو اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ کیسی زندگی گزاری، تو میں کہوں گا یا اللہ تیرے بندے میرے پاس آتے تھے، کھوٹے دیتے تھے پھر میں کھرا دے دیتا تھا، کھرا دیتے تھے پھر میں کھرا دے دیتا، یا اللہ میرے نامہ مال میں کھوٹے بھی ہیں کھرے بھی ہیں، میرے ساتھ ویسا ہی معاملہ کر جو تیرے بندوں کے ساتھ کرتا۔ فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے، اپنے وقت کو فضول کاموں میں نہیں گزارتے، والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، اور میرے بندے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں یہ موضوع جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہمیں اپنا صحیح بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا